بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الرخصۃ للمحارب فی الافطار۔ اس باب کا کچھ خلاصہ تو پیچھے آ گیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن انہوں نے جس حدیث سے استدلال کیا تھا ائمہ ثلاثہ نے اس کا ایک جواب تو ادھر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے روزہ نہ رکھا ہو اور اپنا روزہ نہ رکھنے کی آپ نے اجازت دی گئی ہو، لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ آدمی نے اگر روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد مسافر ہو گیا تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اب روزہ توڑنا افضل ہے۔ اگر یہ روزے کی قوت نہیں رکھتا تو اس کے لیے توڑنا افضل ہے رکھنے سے، اور احناف وہی بات کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی بات کرتے ہیں کہ نہیں، روزے کی اگر طاقت برداشت کر سکتا ہے تو رکھ لے، اس کے لیے رکھنا افضل ہے۔ اور اس بات میں جو حدیث سے اس سے جو استدلال کیا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے کہ ایک غزوے کے لیے، ایک علاقے پہ چڑھائی کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گئے تھے، اور اس میں وہ مسئلہ اگلے باب میں آئے گا اسی میں کہ ایک مقام پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ٹھہرایا تو اس قوم کے ایک بڑے تھے، وہ پہلے سے، جن کا نام بھی انس بن مالک کعبی ہے، یہ بنی عبداللہ بن کعب کے ہیں، تو ان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چڑھائی کے لیے جب یہاں سے نکلے تو اب یہ ان سے پہلے آئے، اپنی قوم سے باہر نکل آئے، اور ایک مقام کے اوپر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ملاقات کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھا رہے تھے، تو آپ نے ان کو کہا، انس بن مالک کعبی رتن کو کہا کہ آپ آ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے، انہوں نے کیا کہا؟ میرا روزہ ہے۔ تو آپ علیہ اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا، دیکھے کہ ان کا روزہ تھا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا فرمایا کہ بھئی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، تو اگر یہ روزہ توڑنا افضل ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ توڑنا افضل نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کبھی ان کو نہ کہتے کہ آ جائیں کھا لیں، لیکن انہوں نے عذر کیا۔ لیکن بعد میں حضرت انس بن مالک الکعبی، دیکھیں یہ دو صحابی، ایک انس بن مالک انصاری ہیں جو مشہور صحابی اور خادم رسول ہیں، حضور علیہ السلام کے خادم ہیں، یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کی صرف یہی ایک روایت ہے پوری حدیث کی کتابوں میں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت کھا لیتا، کہ قضا تو بعد میں بھی کر سکتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا جو ہے اب مجھے دوبارہ میسر نہیں ہوا، کاش میں وہ کھانا کھا لیتا۔ تو احناف کہتے دیکھیں کہ یہ جنگ کا موقع اور ہے، لڑائی کے موقع کے احکامات اور ہیں، اور پچھلے باب میں بھی یہ فرمایا تھا کہ وہ لڑائی اس لیے روزہ افطار کیا تھا کہ چونکہ وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ چکے تھے اور لڑائی بھی ہو سکتی تھی، یہ نہیں پتا تھا صحابہ کو پہلے سے کہ ہم جائیں گے اور لڑائی بالکل نہیں ہوگی، حالانکہ کچھ لوگوں نے مزاحمت بھی کی تھی فتح مکہ کے موقع پہ، لیکن وہ تھوڑے سے لوگ تھے، زیادہ مزاحمت نہیں ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا۔ لیکن لڑائی کے موقع پر روزہ نہ رکھنا افضل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی کے لیے قوت کی ضرورت ہے، اور روزے کی حالت میں آدمی کھا نہیں سکتا، لیکن اگر آدمی کو لڑائی کا موقع نہیں ہے اور اپنے نفس کے اوپر طاقت ہے تو پھر یہ تمام ائمہ بڑے امام کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے، اور اس سے استدلال کمزور بئی معنی ہے اس باب سے کہ یہ تو لڑائی کا موقع ہے اور اس موقع پہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔